بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ویڈیو اپلوڈ کی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتیں۔ ان کے جوابات میں سے چل رہا تھا آج دوسری جو عبارت ہے جو اس نے بہتان لگایا، حفظ الایمان جو کہ کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی، اس پہ اس نے ایک عبارت پہ اعتراض کیا۔ وہ عبارت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات اس پہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پہ احمد بریلوی صاحب نے حسام الارمین میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ یہ آ رہی ہے وہ عبارت، علماء کا نظریہ نمبر 9، دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب۔ اور کیا حفاظت کر رہی وہ آپ جملہ سن لیجئے گا، صفحہ نمبر 13۔ اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مکتبۃ العلم لاہور کی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں۔ اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا، بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے، وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا، وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ۔ نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے، اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے۔ ایسا علم، یہ ذرا الفاظ سنیے، ایسا علم غیب، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں، تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، اس طرح کا تو ان کو بھی ہے۔ یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص، کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے؟ یہ ہے وہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تو اب وہی عبارت میں خود ساری کی ساری پڑھتا ہوں سیاق و سباق کے ساتھ، آپ سنیں گے تسلی کے ساتھ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے جو 2 گھنٹے کے لیکچر سنتے ہیں، آپ 10 منٹ کی یہ گفتگو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور تعصب کی اینک اتار کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حفظ الایمان کے اندر جو عبارت ذکر کی ہے اس کا کوئی تھوڑا سا پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں وہ عبارت تھی عقیدہ علم الغیب کے بارے میں کہ عالم الغیب آیا اللہ رب العزت کی ذات تو ہے ہی، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب ہے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ عبارت ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عالم الغیب کی جو صفت ہے یہ کس کے لیے ہے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، یاد رکھیں قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر جو علم غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، عالم الغیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ علم غیب جو صفت ہے یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ علم غیب کسی اور، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے اولیاء ہو، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اب اس کی سب سے پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا، میرے نبی کہہ دیجئے، لا اقول، قل میرے نبی کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میرے نبی کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کیا بات کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ تو علم غیب کی نفی انبیاء علیہ السلام سے خود اللہ نے کروائی ہے۔ دوسری جگہ 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر بھی لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اسی چیز کی علم غیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نفی کروائی ہے۔ 9ویں پارے کے اندر سورہ الاعراف کے اندر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر کو اکٹھا کر لیتا۔ 28ویں پارے کے اندر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ رب العزت ہی غیب کا علم جاننے والے ہیں، ظاہر کا علم جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ الحشر کے اندر ہے۔ اب ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ علم غیب کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو پھر دوسری بات، علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کو بھی حاصل ہے۔ اس پہ دلیل دی جاتی ہے سورہ آل عمران کی
69 नंबर आयत वो है मा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म गैब पर इत्तला नहीं फरमाते लेकिन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेते हैं। अब यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया तिलका मिन अंबाइल गैब ज़ालिका मिन अंबाइल गैब। अंबाए गैब और इल्म गैब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ जो इस्तेमाल फरमाया है वो अंबाए गैब है, इत्तिलाए गैब है। अब जो मैंने आयत पेश की ये आयत हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब के तौर पर पेश की जाती है, हालांकि इसका मतलब है इत्तिलाए इल्म गैब। इत्तिलाए इल्म गैब और चीज़ है, अंबाए इल्म गैब और चीज़ है, और खुद इल्म गैब नफ्स के तौर पर ये और चीज़ है। ये दोनों के दरमियान फ़र्क समझ लीजिए। इल्म गैब आप आसानी से समझे, इल्म गैब उस इल्म को कहते हैं जो बगैर किसी वास्ता के हासिल हो, और अंबाए गैब गैब की खबरें उसे कहते हैं कि जो किसी वास्ता से हासिल हो। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित नहीं है बल्कि अंबाए गैब साबित हैं। तो इसी के जवाब में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिफ्जुल ईमान के अंदर जो इबारत फरमाई है वो आप सिमात फरमा लीजिए। मैं आपको सारी खुद पढ़ कर सुनाता हूँ उसके सियाक़ व सबाक़ के साथ। हज़रत थानवी फरमाते हैं फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, इल्म गैब का कौन सा, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इल्म गैब बगैर किसी वास्ता के इल्म हासिल हो तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का खासा है। ये उसी के मुतालिक फरमाते हैं। अगर बकौल ज़ैद की मिसाल दी है उन्होंने कि अगर कोई शख्स ये कहता है, मिसाल के तौर पर एक नाम जिक्र करके कहा, मिसाल के तौर पर अगर बकौल ज़ैद सही हो कि दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब है। मिसाल के तौर अगर कोई शख्स कहता है नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल है, तो अब इल्म गैब या तो सारे का सारा हासिल है या कुछ हासिल है, ये बात फरमाना चाह रहे हैं। सारे का सारा नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है, सारे का सारा जमीउ मा काना व मा यकून, ये तो दलाइल अकलिया और नकलिया के खिलाफ है। मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान पाक की आयात भी पेश की हैं। और अगर बाज़ उलूम गैबिया की बात करते हैं तो उसी के मुतालिक फरमाते हैं अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब ज़ैद, अमर, बकर, हर सभी, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, अमर, बल्कि हर सभी व मजनून, बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी हो, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे। ये आगे भी इबारत की हजरत ने तशरीफ फरमाई है। जो इतनी इबारत पे जो है वो एतराज़ किया जाता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित किया उन्होंने इसमें तावील की है। तावील ये की है कि मख्फी बातों का इल्म होना, आलिमुल गैब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं यानी मख्फी बातों को जानने वाले हैं, ये उन्होंने इसमें तावील की है। हालांकि इस सिफत के अंदर तावील नहीं की जा सकती, तावील करने के बहुत से नुकसानात हैं। मैं आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इस बात का जवाब दिया कि तुम ये इस बात की तावील करते हो कि मख्फी बातों का इल्म है, छुपी हुई बातों का इल्म है। तो छुपी हुई बातों का इल्म ऐसे भी है, ज़ैद को भी बहुत सी छुपी हुई बातों का इल्म है, अमर को भी बहुत सी छुपी हुई बातों का इल्म है। इसी तरह एक बच्चा है उसको भी इतनी छुपी हुई बातों का इल्म है जो हमें नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर कोई खासियत नहीं है। और इसी तरह कोई मजनून है उसको अपने एतबार से बहुत सी बातों का इल्म है जिसका हमें इल्म नहीं है। इस तरह हैवानात हैं उसको बहुत सी बातों का इल्म है जो हमें नहीं है। तो अब इसके अंदर तो कोई इश्काल की बात नहीं है। हाँ, इश्काल की बात उस वक्त होती है जब कोई शख्स इस हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत से ये समझे कि जितना इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है या जिस तरह का इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इस तरह का नबी, इस तरह का इल्म या इतना इल्म जो है वो ज़ैद को है, अमर को है, माज़ल्ला दूसरी तमाम चीज़ों को है। वो कहते हैं इस तरह की गैबी चीजें जो है वो तो जानवरों को, पागलों और बच्चों को भी होती हैं। तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब है, इस तरह का तो उनको भी है। ये क्या कहने चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं इल्म गैब से मुराद जो है वो है छठी हिस्स। किसी बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ये हो जाएगा, तो ये तो जानवरों को भी हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा है? अगर ये हो जाता था तो उनके लिए कोई खासियत है? ये है वो। अब देख लें, ये कलमे कुफर नहीं तो क्या?
تو یہ عبارت کا معنی بالکل غلط ہے. انشاءاللہ حضرت تھانوی کا جواب بھی میں اس میں آخر میں عرض کروں گا. تو یہ جب معنی سمجھا گیا تو پھر جو ہے وہ کہہ دیا جی ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ تو کافر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو علم غیب کی یہ تفسیر کرتے ہیں, علم غیب کی اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ علم غیب اسے کہتے ہیں مخفی باتوں کا علم ہونا. تو حضرت نے یہی بات فرمائی, مخفی باتوں کی علم کی کیا بات کرتے ہو, وہ تو زید کو ہے, عمر کو ہے, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جتنی بھی ذکر کی ان کو بھی ہیں. تو اس لیے عالم الغیب کا مطلب مخفی باتوں کا علم نہیں ہے. عالم الغیب کا مطلب یہ ہے, علم غیب اس علم کو کہتے ہیں کہ جو بغیر واسطہ کے حاصل ہو, اور بغیر واسطہ کے جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہے, اور انبیاء علیہ السلام کو واسطہ کے ساتھ ہے, وہی ہے, الہام ہے, کشف ہے, جو بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پیغام پہنچانے کے طریقے رکھے ہیں. تو یہ انباء غیب ہے, اطلاع علم غیب ہے, انباء علم غیب ہے, غیب کی خبریں ہیں, غیب کی خبر پر اطلاع ہے, علم غیب نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین فرمائیں. تو حضرت تھانوی نے ان لوگوں کو جواب دیا جو علم غیب کی غلط تعویل کرتے ہیں, خصوصاً یہ تعویل کرتے ہیں کہ مخفی باتوں کا علم جو ہے وہ علم غیب ہے. ان کو اس بات کا جواب دیا. اب اس میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کو لے کر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے. اس لیے ان باتوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں, بات کو سمجھیں, مکمل طور پر سمجھیں, پھر جا کر بندے کا اشکال حل ہوتا ہے. اب آخری بات جو ہے, حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط لکھا, اور خط کے اندر جو ہے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عبارت ہے حفظ الایمان کی, اس سے لوگ غلط معنی لے رہے ہیں, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. تو حضرت نے جب سوال کیا تو سوال بھی کافی لمبا ہے, تو حضرت سے سوال کیا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی یہ بیان کرتے ہیں, حسام الحرمین میں آپ کے نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا ہر بچے کو, ہر پاگل کو, بلکہ ہر جانور اور چار پائے کو حاصل ہے, اس لیے عمر ذیل دریافت ہیں. یہ آگے سوال کیے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں نہیں فرمائی کہ جتنا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, جیسا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے اس طرح دوسروں کا ہے, یہ بات نہیں فرمائی. بلکہ ان کی جو علم غیب کی جو انہوں نے تعریف کی ہے کہ مخفی باتوں پر علم ہونا یہ علم غیب ہے, اس بات کی نفی کی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا الجواب, یہ آگے مشفق مکرم سلمہم اللہ تعالی السلام علیکم, آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں, میں نے یہ خبیث مضمون یعنی غیب کی باتوں کا علم الی آخری ہی کسی کتاب میں نہیں لکھا, اور لکھنا تو درکنار, میرے قلم میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ وہم نہیں گزرا. کس بات کا؟ کہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے مراد لی ہے, یا جو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے مراد لی ہے, اور پھر اس کو لے کر آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی بات کی تصریح کی ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر تو علم الغیب کی نسبت ہے, تو علم الغیب تو ایسے علم کو کہتے ہیں کہ جو غیر متناہی ہوتا ہے, جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ایسا علم جس کی کوئی حد نہ ہو, یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور اگر حد ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بعض علم غیب ہے. تو بعض علم غیب, پھر علم غیب کی تشریح کی ہے کہ مخفی باتوں کا علم ہونا. تو مخفی باتوں کا علم ہونا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو اور نام جتنے بھی ذکر کیے ہیں سب کو ہوتا ہے. ایسی باتوں کا علم ہے جو ہمیں نہیں ہے. تو آپ حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت دی ہے, تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, ذرا سنیے, صبر کے ساتھ سن لیجئے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر, یہ میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا محض اس بنا پر کہ علوم غیبیہ بواسطہ حاصل ہے. آپ کو عالم الغیب کہنا اگر صحیح ہو تو اس سے کل غیر متناہی یا مراد ہوں تو وہ نقلاً اور عقلاً محال ہے. ایسے نہیں ہو سکتا غیر متناہی علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہو. اور اگر بعض علوم مراد ہوں کہ وہ ایک ہی چیز کا علم ہے, گو وہ چیز ادنا ہی درجہ کی ہو, تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے؟ ادنا چیز کا علم ہونا, بعض چیز کا علم ہونا, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے؟ تو یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا علم تو زید, عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے. تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں
کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نعوذ باللہ منہا، بلکہ مراد اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے، یعنی مطلق بعض علم گو وہ ایک ہی چیز کا ہو، گو وہ ہر چیز ادنا درجہ ہی کی ہو، کیونکہ اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ بعض سے مراد عام ہے، اور عبارت آئندہ بھی اس کی دلیل ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، بس اگر زید ہر مخفی ادنا چیز کے علم حاصل ہونے کو بھی عالم الغیب کے اطلاق صحیح ہونے کا سبب بتلاتا ہے، تو زید کو چاہیے کہ ان سب کو عالم الغیب کہا کرے، کیونکہ ان کو بھی بعض مخفی چیزیں معلوم ہیں۔ خود اس عبارت میں سرسری نظر کرنے سے یہ مطلب واضح ہو رہا ہے الی آخرہ۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی بات فرمائی ہے، اگر بعض مخفی باتوں کے علم سے ہی علم غیب آتا ہے تو پھر بہت سی مخفی باتوں کا علم جو زید کو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، جو عمر کو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، جو اس کے علاوہ بچے کو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، جو مجنون کو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، حیوانات کو ہے ہمیں نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اس طرح ہے کہ معاذ اللہ جس طرح دوسروں کو ذکر کیا گیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اتنا ہے کہ جیسا وہ دوسروں کا ہے جن کو یہاں ذکر کر دیا گیا، یہ بات ہرگز نہیں کہی۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ بہتان ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں خلاصتاً آپ سمجھ لیجئے کہ علم غیب یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، خاصہ خداوندی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیات پیش کی، انبیاء علیہ السلام کی طرف جو بھی اللہ نے نسبت فرمائی ہے وہ غیب کی خبریں اطلاع علم غیب ہے، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ نمبر 2، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر واسطہ کے حاصل ہو، اور انباء غیب جو واسطہ کے ساتھ حاصل ہو، یہ بات میں نے عرض کی۔ تو اگر ساری پہ ہوں گے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت نہیں، نہ نقلاً نہ عقلاً، کیونکہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور اگر بعض ہیں تو بعض کے اندر تو تخصیص ہی نہیں ہے، بعض کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا خاصیت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ تو اور بھی ہیں کہ بعضوں کو کسی اور شعبے میں جہاں کہیں بھی ہو ان کو بعض ایسی مخفی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خالص اور صاف عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ ہے کہ خاصہ خداوندی وہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور انباء غیب انبیاء علیہ السلام کو ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیا، اور یہ بات سمجھنا کہ اتنا علم اور ایسا علم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے وہ ان مذکور کو ہے، یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان اور ان کے مراد کے خلاف ہے۔ اس سے غلط مطلب مت نکال لیں۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔